وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 84، 24، 74 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم درہم و دینار کے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون. یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں. سامنے کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 84. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اور وہی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. اور وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اور بڑی برکت والا ہے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں. وَمَا بَيْنَهُمَا. اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور تم اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. سامعین اکرام، بہت اہم آیت ہے. 2 آیت کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے. جو پہلی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. یہ وہ بات ہے، یہ وہ آیت ہے جس کو ہم نہیں مانتے. ہمارا معبود ایک ہے اور ہماری خواہشات ہیں. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ اِلَىٰ آخِرِ مضمون ہے. دیکھیں، الہ، لا الہ الا اللہ، ہمارا جو کلمہ ہے، کلمہ توحید، کلمہ طیب، وہ اس کی یعنی دین کی بنیاد یہی کلمہ طیبہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی یہ کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے. لیکن ہم آج کا مسلمان اس کلمے کی حقیقت سے غافل ہے اور یہ کلمے کی حقیقت معلوم بھی نہیں کرنا چاہتا. آپ مجھے وہ تاریخ نہیں بتا سکتے اپنی زندگی کی
چاہے آپ کی جو بھی عمر ہو، کہ آپ نے کلمہ طیبہ کا حقیقی معنی جاننے کی کوشش کی ہو، سوچ سمجھ سے کام لیا ہو، کسی سے پوچھا ہو، گوگل پہ سرچ کیا ہو، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بھی چیز ہے اکثر لوگ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں نا، جو معلوم نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ، تو آپ نہیں بتا سکتے وہ تاریخ۔ ہم لوگ دعوی ایمان کرنے والے لوگ ہیں، لیکن بات یہ ہے ہم کلمے کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور بات سارا یعنی انسان کی کامیابی کی ساری بات، راز تو میں نہیں کہوں گا، راز تو چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں، یعنی کلیدی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کے قائل ہو جائیں اور اپنے عمل سے شہادت دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا سمپل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیں ہم جو شہادت دیتے ہیں، یعنی میرا جی تو نہیں چاہ رہا کہ میں وہ بات ادا کروں، وہ کلمہ ادا کروں جو جس پر آپ یقین رکھتے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، اور ہم تو اپنے مرضی سے زندگی گزاریں گے، ہمیں نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے حکم کی پیروی کی ضرورت ہے، نہ رسول کے نقش قدم پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ عملی طور پہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں، یعنی زبان حال سے۔ اور یہ بات ذرا دیکھیں، یہ یعنی ایک زوردار انداز ہے آیت نمبر 84 سورہ زخرف، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ بڑا زوردار انداز ہے، یعنی آسمان اور زمین میں اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ دیکھیں اب پہلے تو آپ یہ جانیں کہ معبود کسے کہتے ہیں۔ معبود الہ جو ہے یہ صفاتی نام ہے اللہ کا، جیسے کہ یعنی یہ تو بنیادی کلمہ ہے نا، لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسی صفات والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی تھوڑا سا میں سمجھانے کے لیے اور خود بھی سمجھنے کے لیے، جیسے کہ لا رزاق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں ہے۔ لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ لا غفور الا اللہ، بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ لا رحمان الا اللہ، لا رحیم الا اللہ۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مطلب ایک ہو سکتا ہے آپ کو نہیں لگے بات، لیکن اور کسی صفت پر اتنا زور نہیں ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے صفت الوہیت میں کا ہمیں قائل ہونے کو کہا ہے کہ تم مان لو، اپنے عمل سے یقین کر لو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا معنی جاننے کی کوشش کریں نا۔ دیکھیں الہ کا معنی وہ ہستی جس کی آپ بات مانیں بلا چون و چرا۔ معبود حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے الہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الہ۔ واللہ الذی لا الہ، اسماء الحسنی ایسے شروع ہوتے ہیں نا، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ایسے سے آپ پڑھ لیں۔ یہ صفت ہے، صفت حق بھی ہو سکتی ہے، باطل بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ لا مقصود الا اللہ ہے، مقصود حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے۔ محبوب ہے، محبوب، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ کی جب تفصیل ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہوتی ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ آپ اللہ کو
الہ واحد تسلیم کر لیں۔ اگر آپ دیکھیں یہ کائنات کی پیدائش، پھر اس میں دنیا کا بنانا اور اس میں زندگی کی آسائشات پیدا کرنا، پھر اس میں انسان کو بسانا، یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انسان خلاصہ کائنات ہے، یعنی مرکز کائنات ہے، خلاصہ کائنات۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کیا ہوا ہے آسمان اور زمین کو۔ آپ دیکھ لیں، یعنی ایک نارمل بات ہے، یعنی ہم جن چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، یہ چیزیں یعنی توانائی کے ذرائع آپ دیکھ لیں، تیل ہے، پیٹرول جسے آپ کہتے ہیں، آئل، گیس، پھر کوئلہ، ماربل، گرینائٹ، یعنی وہ چیزیں یہ جو اور مخلوقات نہیں استعمال کر رہی۔ چلیں سورج کی روشنی ہے وہ جانوروں پہ بھی لگ رہی ہے اور پودوں پہ بھی لگ رہی ہے، اور یعنی پوری کائنات میں یعنی پوری جو ہمارا قرہ ہے اس میں سورج کی روشنی ہے، لیکن اور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آج بنیادی ضرورت ہے، ان کے بغیر زندگی ٹھہر جائے گی، محال ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا پتھر کے زمانے میں ہم چلے جائیں گے۔ آج اگر پیٹرول نہ ہو، پیٹرول سے بنی ہوئی چیزیں نہ ہوں، جو بھی ہے، ڈیزل ہے وغیرہ وغیرہ، پہیہ رک جائے گا۔ مختصر بات یہ، پہیہ رک جائے گا۔ شمسی توانائی، بجلی، یعنی یہ بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں تمام مخلوقات میں، کوئلہ اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں پھلوں کو دیکھ لیں، آپ اجناس کو دیکھ لیں، قسم قسم کے پھل، قسم قسم کی اجناس، سبزیاں، اس کا بنیادی بینیفیشری جو ہے، فائدہ اٹھانے والی ذات، وہ انسان ہے۔ یہ آم، یہ کیلے، یہ انگور، یہ انار، یہ سیب، یہ آڑو، یہ الوچے، یہ پپیتا، ایک لمبی فہرست ہے۔ سبزیوں میں ایک لمبی طویل قطار ہے۔ اجناس میں بہت سی اجناس ہیں، بنیادی گندم ہے، پھر مکئی ہے، اور پھر دالیں آتی ہیں، ساری دالیں آتی ہیں، مختلف قسم کی دالیں ہیں۔ بنیادی فائدہ جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ ہم سوچتے نہیں ہیں، سوچنا چاہیے۔ اور اگر ایک بات میں آپ کو کہوں یہاں پہ رک کے، سوچے سمجھے بغیر اگر آپ نے زندگی گزاری تو آپ جہنمی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ دعوی ایمان تو کرتے ہیں، لیکن آپ سوچے سمجھے بغیر ایک بات کو کر رہے ہیں، پھر اس کے تقاضے بھی نہیں پورے کر رہے۔ کلمہ طیبہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں، اور پھر بڑی ہی بری حالت ہے۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس ایک مختصر بات ہے جو میں کروں گا اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار دی تو غافل ہوں گے، آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے اور آپ جہنمی ہیں۔ اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں دوزخ کے کنارے جب آج کے مسلمانوں کو کھڑا کیا جائے گا، سب کے سب، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، تو ہم لوگ وہاں پر ایک افسوس کریں گے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے، پیغمبر کی بات سن لیتے اور غور و فکر سے کام لیتے، سوچ سمجھ کر زندگی گزارتے، آج ہم یہاں دوزخ میں نہ آتے۔ لیکن وہاں پر افسوس کا کوئی فائدہ، وہاں سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہوگا، وہاں فائدہ بھی نہیں ہوگا۔
ایمان، یقین فائدہ دے گا اس دنیا میں، ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ پر ہمارا یقین نہیں ہے، جیسے کہ اس کی صفات ہیں، اور سب سے بڑی صفت ہمارے لیے کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ اول تو معنی بھی نہیں جانتے، 2-4 پیسوں کا جھگڑا ہوتا ہے، جلدی سے آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، قرآن سر پہ اٹھا لیتے ہیں، قرآن ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، دنیا کی چیزوں پر بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ 2-4 پیسوں کا عدالت میں جھگڑا ہوتا ہے، جج صاحب کہتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ۔ تو قرآن کے مختلف استعمالات ہیں، لیکن قرآن کا جو جس لیے ہے وہ ہم نہیں۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہی سوچ سمجھ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی سوچے اور سمجھے۔ قرآن کی آیت ہے، ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن اور سوچ سمجھ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی ہے قرآن میں، افلا یتدبرون القرآن ام اعلی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، کہ ان کے دل پہ تالے لگے ہوئے اس وجہ سے؟ یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ جو سوچ سمجھ کے زندگی نہیں گزار رہا، قرآن پر سوچ سمجھ نہیں کرتا، اس کے دل پر تالے لگے ہوئے۔ اس بنیاد پہ میں آج کے مسلمان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دل زنگ آلود ہیں، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہمارے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے۔ سوچ سمجھ قرآن میں، دین کی باتوں پر نو وے۔ 50-60 سال آپ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ویسی ایک بات کر رہا ہوں، سوچے سمجھے بغیر۔ نماز کے مقصد سے بھی آپ غافل ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرتے تو نہیں ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کہتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، لیکن آپ کرتے تو نہیں ہیں۔ آپ تو باطل کے سامنے، آپ تو دنیا سے روپیہ پیسہ اس سے آپ مدد مانگتے ہیں، رشوت کھول کے دیتے ہیں، دل کھول کے رشوت دینے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں اپنی غرض کے لیے۔ جو لینے والا ہے اور دینے والا ہے وہ تو دونوں جہنمی ہیں۔ نماز میں آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بعض سیاسی پارٹیوں کے میں تو یہ لوگو بنا رہے، اپنا لوگو بنایا، ایاک پہ بات کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہ دین کو جانتے ہیں، نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ اسلام کو جانتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ کرسی چاہیے تیری مدد اور بس، پھر مدد تو اللہ کی نہیں چاہیے انہیں، یہ تو صرف نام ہے جو ہم لوگ لیتے ہیں۔ میں دیکھیں سیاسی پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا نہ اس کے لیے، لیکن ہم جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ بول کے ساری زندگی ہماری جھوٹ بولتے ہوئے گزر چکی، اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، مومنوں کو، لیکن ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن میں ہے نا، من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا تو یقین ہی نہیں ہے، یہ دھوکہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو۔ ما یخدعون الا انفسهم، دراصل یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ما یشعرون۔ تو بات جو ہے بڑی بگڑی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، معبود ایک ہے آسمانوں بھی زمینوں میں۔ یہ جملہ ہماری کامیابی کی کلید ہے، کنجی ہے۔
اس کے بغیر، یعنی اس کے تقاضے، اس کو پڑھے، اس پر یقین کیے بغیر اور اس کے تقاضے پورے کیے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت آپ کو امیدوں سے نہیں ملے گی، جنت کے لیے شرط ہے یقین، اور یقین کے مطابق عمل، ورنہ آپ نقصان میں جائیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہمارا تو یقین ہے نہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو جب دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، عمل صالح ہے اس آیت میں، سورہ عصر میں ہر جگہ آتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح تو جوڑے کی صورت میں آتے ہیں۔ تو انسان یقین کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتا، اس کا عمل اس کے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا عمل آخرت کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی آخرت کے لیے نہیں ہے، ہم دنیا کی کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ بات ختم ہے۔ ساری ایکسپرٹیز ہم نے دنیا کے لیے لگائی بھی ہے۔ آپ خود اپنے بچوں کو آپ دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں، آپ خود بھی اللہ سے غافل ہیں اور بچوں کو بھی غافل رہنا سکھاتے ہیں۔ تم نے بڑا گدھا بننا ہے دنیا کا، دنیا کے ہم پیچھے پڑے ہوئے، دنیا ہی ہماری منزل ہے، ہمارا نہ کوئی اور مقصود ہے دنیا کے علاوہ، نہ محبوب ہے نہ مطلوب ہے۔ اللہ کا حکم، قرآن، نبی کا طریقہ ہم چھوڑ چکے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، جبکہ معبود تو ایک ہے، زمین اور آسمان ایک ہی معبود ہے، ایک ہی مقصود ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی مطلوب ہے۔ ہمارا نہ معبود اللہ ہے، نہ مقصود اللہ ہے، نہ محبوب اللہ ہے، نہ مطلوب اللہ ہے۔ ہم نے دنیا کے، دیکھیں ہم سب اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں۔ آپ کے اعمال سے، آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے واضح طور پہ کہ آپ کو اور کسی بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، آخرت پر آپ کا یقین صفر ہے، دین کو آپ دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جب تک ہم اللہ کی الوہیت کے قائل نہیں ہوتے تب تک ہمارا اور اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ اللہ ہی منزل ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے، اگر آپ کی منزل دنیا ہو گئی تو اب آپ کو دین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ اتنی آپ کوشش کرتے ہیں، 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، یا عورتیں کھلی ڈلی زندگی گزاریں، جو مرضی آئے کریں، ہم میں تو حیا ہی نہیں ہے، حیا نہیں ہے ہم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بات، کہ چھوڑ دیں بس۔ اگر آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو یہ اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں ہم کرتے بھی نہیں ہیں، یہ تو رواج زمانہ ہے، یہ تو روایات ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ جیسے کہ مشرک کہتے تھے کہ بھئی ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدُونَ، ابھی ہم نے سورت میں پڑھا ہے۔ تو وہ حیا کی میں بات کر رہا تھا۔ حیا، جب اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، اگر تم نے حیا کو چھوڑ دیا جو مرضی آئے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں،
میں نے بھی ان کی تقلید میں یہی بات کی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، پھر دین کو آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ نفسانیت ہے، اس میں للہیت نہیں ہے۔ دیکھیں، آخرت پر یقین نہ ہو، اللہ منزل نہ ہو، اور آخرت کی کامیابی آپ کی ترجیح نہ ہو، تو آپ کا سب کچھ بیکار چلا جاتا ہے۔ یہ وہی میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ منزل اگر بھٹک گئے آپ تو سفر کرتے رہیں۔ ہم تو وہ ہے نا کہ ذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑ دو انہیں، بک بک کرتے رہیں، جھک مارتے رہیں دنیا میں، اور کھیلتے رہیں، کھیل تماشا بنایا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ چھوڑ دو اے داعی قرآن، ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ، تو مسائل بڑے گہرے ہیں، ان کو ہم حل کرنا بھی نہیں چاہتے۔ مسئلہ ہے کچھ نہیں، مسئلہ ہے یقین کا سارا۔ ہمارا یقین ہے دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ اس کی کامیابی اصل ہے، اس کا نقصان بھی حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی پریشانی اور خوشیاں تو صرف دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ دنیا میں مزے اٹھانا چاہتے ہیں، مزے کرنا چاہتے ہیں، آرام، آسائش، مزے، شغل، میلہ۔ لعنت ہے ایسی ذہنیت پر، اور ہے لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ جب آپ نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے، پھر آپ پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، آپ پھر اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ آپ خوش نہیں رہ سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ زندگی میں بدحال اور پریشان حال زندگی گزاریں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قیامت کے دن ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو بہرحال ساری باتیں ہیں، آپ ذرا غور کیجئے، اپنے اوپر رحم کریں، یقین حقیقت پر کریں۔ اور باطل پر یقین کر لیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو آج ہمارا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ اور وہی ایک آسمانوں میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے، اور وہ دانا اور علم والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم